یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب لوگوں نے قصد کیا تم پر کہ ہاتھ چلائیں، پھر روک دیے گئے تم سے ان کے ہاتھ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار، اور کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں اگر قائم رکھو گے تم نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض دینا، تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تم میں سے، وہ بے شک گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ آیت نمبر 11 میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا اور ان کو اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے ان پر کی ہیں ان کو یاد کریں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ وہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تم نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ تو فرمایا کہ وہاں بھی عہد کا ذکر تھا، یہاں بھی یہ فرمایا کہ یہ جو نعمت والی بات ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور احکام شرعیہ کی اتباع کرنی ہے، اور جس کا اصطلاحی معنی کلمہ ہے، اور کلمے کے اندر اس بات کا میثاق اور عہد لیا جاتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا گویا یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی کا وہ پابند ہوگا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب وہ کمزور تھے اور کچھ لوگ ان پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے، انہیں مغلوب کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی اور ان کے ہاتھ روک دیے گئے۔ اہل ایمان کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا، تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی تم پر نعمت ہے، تو اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اور زیادہ پابند ہو جائیں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ کسی اور چیز پر وہ بھروسہ کرنے لگ جائیں۔ جس طرح اللہ نے تمہاری مدد و نصرت کی، اگر اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تمہاری مدد و نصرت آئندہ بھی کرے گا۔ پھر آیت نمبر 12 میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے صرف اہل ایمان سے ہی عہد معاہدہ نہیں کیا، بلکہ ان سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی معاہدہ کیا تھا اور میثاق کیا تھا، اور اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے تھے اور 12 قبیلے تھے، تو ہر سردار کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی پابندی کرائے گا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے لیے شرائط دی گئیں کہ 4 چیزیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1، لئن اقمتم الصلاۃ، کہ تم اگر نماز قائم کرتے رہو گے۔ نمبر 2، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، نمبر 3، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، یعنی دعوت اور تبلیغ کے کام میں ان کی مدد و نصرت کرو گے۔ نمبر 4، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرض یعنی قرض حسنہ دو گے۔ یہ 4 چیزیں فرمائی گئیں کہ ہم نے ان سے معاہدہ یہ کیا تھا کہ اگر وہ ان کی پابندی کریں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اگر ان کی پابندی کی تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اگر وہ لوگ اس کے بعد گمراہی میں پڑ گئے، یعنی انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل سے جو عہد معاہدہ کیا تھا انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو وہ گمراہی کے اندر پڑ گئے، تو فرمایا کہ ان پر مختلف قسم کے عذابات آتے رہے اور اس معاہدے کی انہوں نے پابندی نہیں کی۔ پہلی آیت میں اہل ایمان کو نعمت کی یاد دہانی کرانے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک مثال دینے کا مقصد یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کوئی اکیلا معاہدہ نہیں کیا، بلکہ ان سے جو پہلے قومی تھی ان سے بھی یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی مدد و نصرت اسی صورت میں ہوگی جب اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے گا، اور ان میں سب سے پہلے نماز کا قیام، یہ بدنی عبادت، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ مالی عبادت، اور انبیاء اور رسل کی مدد و نصرت کرنا، گویا ان کے کام میں، نیکی کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا کے اندر فرمایا گیا یہ بھی مالی عبادت جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا وہ بھی مالی عبادت، اور اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے جو صدقات ہیں وہ کیے جائیں تاکہ نیکی کے اندر اضافہ ہو۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے کیا مراد ہے۔ یہاں جو چوتھی بات بنی اسرائیل کے معاہدے میں ذکر فرمائی گئی
وہ ہے اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یعنی تم اللہ کو قرض دو، اچھی طرح کا قرض دینا، اخلاص کے ساتھ، کوئی اور غرض اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز، عام طور پر مال محبوب ہوتا ہے، وہ جب دیا جائے گا تو اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوگی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض اور قرض حسنہ قرار دیا گیا، یعنی عام طور پر یہ بات ہے کہ قرض کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اخلاقاً شرعاً قانوناً اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی اس کی واپسی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے صدقہ اور خیرات کو قرض اور قرض حسنہ قرار دیا کہ جس طرح قرض کو واپس کیا جاتا ہے، یعنی وہ قرض ملتا ہے، اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ بھی واپس ملے گا تمہیں۔ اور حسنہ کا یہ آیا لفظ کہ اللہ کو تم بہترین چیز عطا کرو۔ ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جو اس طرح کرے گا یعنی قرض حسنہ اللہ کو دے گا تو اللہ اس کا اجر اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات اس قرض سے یہ فرما دی گئی کہ صرف مسلمان زکوٰۃ ادا کر کر فارغ نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے اوپر صدقات نافلہ بھی رکھی گئی ہیں۔ زکوٰۃ اگرچہ صدقہ ہے لیکن یہ صدقات واجبہ میں سے ہے، اور دیگر صدقات وہ نافلہ میں سے ہیں، ان کو وقت ضرورت پورا کرنا ضروری ہے، اور حالات کے مطابق تو اس کو قرض حسنہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔